اب اگلے ٹاپک کی طرف آئیے. آج جتنے معاملات آپ نے کیے الحمدللہ احسن طریقے سے ہو گئے. اب آپ نے رمضان المبارک کی آخری محفل کو خیر باد کرنا ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ آج آپ نے اپنی آنکھوں سے رب کے مہمان کو رخصت ہوتے دیکھنا ہے. اگر آپ کو اس مقدس مہمان سے محبت ہوئی ہے، پیار ہوا ہے، تو پھر تو دل کو کچھ تکلیف ہو رہی ہوگی، اور اگر محبت نہیں ہوئی تو پھر ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ بڑی دیر ہو گئی ہے، اب اٹھیں اور گھر چلیں. اب یہ فیصلہ آپ کیجئے، پہلے اپنی کیفیت کو چیک کیجئے، میں اگلی بات پھر کروں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور کا سائبان آج اٹھانے والا ہے؟ جو 29 دن سے اللہ نے نور کا سائبان آپ پہ تان کے رکھا ہوا تھا، آج آخری مرتبہ اس کے سائے میں آپ بیٹھے ہیں. تو سوچئے کہ جب ٹھنڈا سایہ نصیب ہو چکا ہو، بندے کو راحت کی جگہ ملی ہو، اور یکدم کوئی اوپر سے سائبان اتارے اور تپتی ہوئی دھوپ میں بندہ رہ جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ عزیزات محترم، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اس کی بخششیں، اس کی نوازشیں جو ہر روز ہم سمیٹ کر اپنی جھولیوں میں لے جاتے تھے، آج ان کا اختتام ہو رہا ہے. تھوڑی سی دنیا کی ملی ہوئی نعمت ہم سے رخصت ہو جائے، یکدم وہاں سے جواب ہو جائے تو ہماری پریشانی کی کوئی حالت نہیں رہتی. جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے قیمتی دولت اللہ کی کرم نوازی، اس کا قرب اور اس کی یاد ہوتی ہے. اس نے کتنا کرم کیا، ہمیں کتنا نوازا، ہمیں کتنا اسٹیمنا دیا، کتنی توفیق عطا فرمائی. کیا ابھی جو کچھ خواتین کو اعزاز کے طور پہ اسٹیج پہ بلایا گیا کہ انہوں نے 29 دن میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، مجھے بتائیے کہ اتنے بڑھاپے میں، اور ان میں سے کئی خواتین وہ ہوتی ہیں جو محبت سے آ کے بس محفل میں بیٹھ جاتی ہیں، انہیں ساری باتوں کی بھی سمجھ نہیں آتی، مگر وہ ناغہ نہیں کرتی اس لیے کہ وہاں رب کی رحمت برس رہی. یہ جملہ ان لوگوں کو سنائیے گا جا کے جو کہتے ہیں کہ نیٹ پہ بھی تو ہم بیٹھ کے گھر سن لیتے ہیں. تو مجھے یہ کل پرسوں بھی سوچ کر یہ یاد آ رہا تھا، پہلے بھی کسی نے یہ بات کی، تو میں نے سوچا کہ اگر ہر چیز نیٹ پہ بیٹھ کے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور پھر وہی فیلنگ، وہی چیزیں، وہی فوائد، وہی بینیفٹس ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، تو شادی کی ویڈیو بنتی ہے نا؟ ہاں جی، شادی کی ویڈیوز بنتی ہیں نا، مکمل فوٹو سیشن ہوتے ہیں، ایک ایک اینگل، ہر چیز دکھائی جاتی ہے. اور آج تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ سارا کچھ لائیو چلا دو، شادی میرج ہال میں ہوتی رہے اور آپ گھر بیٹھ کے دیکھتے رہیں. کتنی اچھی بات ہے، نہ خرچہ ہوگا، نہ سفر ہوگا. آپ کیا کہیں گے آج کے بعد؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم شادیاں نیٹ پہ بیٹھ کے اٹینڈ کر لیں؟ آپ اگر میرج ہال میں جانا چاہتے ہیں تو کیوں جانا چاہتے ہیں؟ سوچئے گا ذرا، کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جو انجوائمنٹ، جو کھانا پینا، اور جو خوشی، اور جو اپنے فیشن، اور جو اپنے لباس، ان سب کو شو آف کرنا ہوتا ہے، وہ نیٹ پہ بیٹھ کے تو نہیں ہوتے. اس کے لیے تو آپ کو ڈرپ لگا کے، ٹیکے لگوا کے، انجیکشن لگوا کے اس قابل ہونا پڑے کہ ولیمہ کھانا ہی کھانا ہے تو آپ چلے ہی جاتے ہیں کھانے. پھر آپ وہاں نیٹ پہ بیٹھ کے اس کو جوائن نہیں کرتے. سوچئے ذرا. تو کیا جسم کے لیے بریانیاں کھانا ضروری ہے، زردیں کھانا ضروری ہے؟ وہ گھر میں نہیں ملے گی، وہ میرج ہال میں جا کے ملیں گی. اور جو انجوائمنٹ وہاں جا کے ہوگی وہ گھر میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتی. تو ذرا سوچئے کہ رب ذوالجلال جو انجوائے کرواتا ہے ایک مومن کو نور ہی نور بھیج کر، رحمت ہی رحمت بھیج کر، بخشش کی نویدیں بھیج کر، وہ نیٹ پہ بیٹھ کے آپ کو کیسے حاصل ہو جاتی ہے؟ وہ بھی مجلس میں آ کے حاصل ہوگی. اور اگر زردے اور بریانی کھانے کا اتنا لالچ ہے
تو آپ سوچیں کہ میں نے پچھلے دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ بتائیے کہ دنیا میں رہ کے ہم جنت کے میوے کھا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کھا سکتے ہیں. پوچھا گیا وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کیا کرو. تو پھر جہاں یہ باتیں ہوتی ہیں، جہاں پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اور جہاں پر یہ سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، وہاں جنت کے میوے ملتے ہیں. اور کس کو ملتے ہیں؟ وہ ہماری روح کو ملتے ہیں. ہماری روح طاقتور ہوتی ہے، وہ پاورفل ہوتی ہے، اس کے اندر غیرت ایمانی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ اکیلے بیٹھ کر صرف موبائل آن کر کے نہیں ہوتا. ہاں وہ ایک حد تک آپ کو فائدہ تو ہو جاتا ہے، مگر مکمل انجوائمنٹ روح کی اور مکمل غنا اور مکمل سرشاری آپ کو وہاں ہوتی ہے جہاں پہ اجتماع ایک طرف آپ کا ہوتا ہے، دوسری طرف فرشتوں کا ہوتا ہے. یہ سب سعادتیں اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی تھی. آج ہم نے اپنے دامن پھیلانے ہیں رب کے حضور بچھڑتے ہوئے، جدا ہوتے ہوئے. تو آپ نے پچھلے 28 دنوں میں اپنی پرچیاں، اپنے مسائل، پریشانیاں، بیٹوں بیٹیوں، پوتوں پوتیوں کی باتیں سب پیش کی. سب کے لیے دعا ہوئی، سب کچھ ہوتا رہا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری دعائیں ہمارے اپنے لیے ہیں اور یہ ساری دعائیں ہماری دنیا کے لیے ہیں. آج ان میں سے ایک دعا بھی نہیں ہوگی. آج کون سی دعا ہوگی؟ آج وہ دعا ہوگی جس کے ایک ایک لفظ پہ ہمارا رب راضی ہوگا. وہ کون سی دعائیں ہیں جن پہ صرف رب کو راضی کرنا ہے؟ اور رب جب راضی ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر بن مانگے عطا ہوگا. بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. پھر یوں ہوتا ہے. تو آج کوئی بندہ اٹھ کر یہ نہ کہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، میری بیٹی کے لیے دعا کریں. میں ہمیشہ آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں. آج آپ یہ یقین سیکھ کے جائیں کہ جب بیٹھ کر آمین دل کی گہرائی سے کیا جاتا ہے اور اپنے درد کی وجہ سے آمین کہتے ہوئے ایک آنسو آنکھ سے نکال لیا جاتا ہے تو سمجھ لو آپ کے سارے درد اللہ نے دور کر دیے. یقین کرنا تو سیکھے نا، ضابطہ تو سیکھے نا. جب ضابطہ آ جائے گا تو رب ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ ہماری ہی دعائیں تو قبول کرتا ہے اور نیکوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی زیادہ قبول کرتا ہے. تب جب وہ سچی توبہ کے ساتھ آ جاتا ہے. تو آج صرف اور صرف اللہ کے قرب، اللہ کی رحمت، اللہ سے توبہ، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اپنے نیک عمل پر عہد اور عزیمت کی دعا کر کے آخر میں اٹھیں گے. اس کے سوا اب کوئی دعا نہیں ہوگی. ساری دعائیں آپ کی ان دعاؤں کے اندر ہوں گی. آپ نے یقین سے اگر آمین کہا تو آپ کی ساری دعائیں اللہ قبول کرے. بس اس وقت غلبہ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم سے جدا کیا ہو رہا ہے. بعض اوقات وقتی طور پہ پتہ نہیں چلتا، بعد میں پتہ چلتا ہے. اور بہت سارے لوگ کل میسیج کریں گے کہ آج صبح ہو چکی، ہمارا دل نہیں لگ رہا، ہمیں محفل یاد آ رہی ہے، ہمیں رونا آ رہا ہے. بس جن کو اللہ نے یہ توفیق اور کیفیت دے دی، سمجھ لینا کہ ان کے دل کے اندر رب نے اپنی محبت اتار دی. اب اللہ کی بارگاہ سے یہ حاصل کرنا ہے اور اللہ کے اس مہمان کو جاتے ہوئے دیکھنا ہے. کیسے دیکھنا ہے؟ ایسے دیکھنا ہے جیسے کوئی ہمارا بڑا قریبی دوست، بڑا محبوب بچھڑ جائے تو اس کو تو جانا ہی جانا ہوتا ہے، مگر ہم اپنے دل کو پکڑ کر دل کے آنسو روتے ہیں، تڑپ تڑپ کر روتے ہیں. نہ قدم آگے بڑھا سکتے ہیں، نہ قدم پیچھے بڑھا سکتے ہیں. ہماری آنکھیں بھی روتی ہیں، ہمارا دل بھی روتا ہے کہ اب کریں تو کیا کریں، جانے والے کو تو جانا ہے، مگر ہم جدائی کیسے برداشت کریں. بس ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان المبارک کی برکتوں بھری یہ گھڑیاں آج ختم ہو رہی ہیں.
مگر ہم نے ان کو برداشت کیسے کرنا ہے؟ ہم نے ان ساری رحمتوں اور برکتوں کا متبادل کہاں سے لینا ہے؟ یہ کتنی رونقیں تھی، کتنی طاقت تھی، کتنی ہمت تھی، خدا کی قسم یہ اس کی کرم نوازی، اس کی رحمت نہ ہوتی تو مجھ جیسا اتنا کمزور اور اتنا بیمار بندہ پورا مہینہ اس کے در پہ یوں نہ پڑا رہتا۔ اور آپ کی محبتیں، آپ کی دی ہوئی دعائیں، انہوں نے اس پورے مہینے میں اس حاضری کی ہمت بخشی اور آپ کو رب ذوالجلال نے اپنی محبت سے نوازا، آپ کو روحانی طاقت عطا کی۔ آپ میں سے بے شمار خواتین وہ ہیں جو روزہ رکھ لیں تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی کہ میرا روزہ ہے اور مجھے روزہ لگا ہوا ہے، لیکن اس رب نے اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو کیسے لگایا، پورے 29 دن کس محبت میں گزرے۔ تو اب ہمارا دل رمضان المبارک کو مخاطب کر کر کے یہ پکار رہا ہے کہ بن کے آیا تھا جو خوشیوں کا سامان چلا، اب وہ چلا، اب جانے کو ہے کہ بن کے آیا تھا جو خوشیوں کا سامان چلا، اس لیے غم سے ہے نم آنکھ کہ رمضان چلا، اس لیے غم سے ہے نم آنکھ کہ رمضان چلا۔ رب نے نازل کیا قرآن مقدس جس میں رب نے نازل کیا قرآن مقدس جس میں سب مہینوں کا بنایا سلطان وہ چلا، جس کی آمد سے لگا کہ جان میں جان آئی تھی۔ گناہگاروں کو کتنی ڈھارس مل گئی تھی، کتنا حوصلہ ہو گیا تھا کہ اب ہماری بخششیں ہو رہی ہیں، اب ہمیں نوازا جا رہا ہے، مگر جس کی آمد سے لگا کہ جان میں جان آئی تھی، اپنے اس شاخ کو کر کے وہی بے جان چلا، اپنے اس شاخ کو کر کے وہی بے جان چلا۔ ہائے رمضان تیرے جانے سے دل ٹوٹ رہا ہے، ہائے رمضان تیرے جانے سے دل ٹوٹ رہا ہے، کتنی جلدی تو میرے دل کے اے ارمان چلا۔ تیری خوشبو سے معطر تھی سبھی کی دھڑکن، تیری خوشبو سے معطر تھی سبھی کی دھڑکن، کر کے اب دل کے گلستان کو تو ویران چلا۔ جس کی سحری کا مزہ اور تھا افطار کا اور، جس کی سحری کا مزہ اور تھا افطار کا اور، مومنین جس پہ تھے 100 جان سے قربان چلا۔ اور اب سوچئے، یاد کیجئے ان سارے محبوب رشتوں کو جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اور اب وہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال ہم ہوں گے اور پھر ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب ہوگا یا نہیں؟ ہم میں سے کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ تو پھر شاعر اظہار یہ کر رہا ہے ہمارے دل کی کیفیتوں کا کہ زندگی باقی رہی گر تو ملے گا یہ ضرور، اگر ہم زندہ رہیں تو یہ مہینہ ہمیں ضرور نصیب ہوگا، زندگی باقی رہی گئے تو ملے گا یہ ضرور، ورنہ تو یہ سمجھ کہ آخری رمضان چلا، ورنہ تو یہ سمجھ کہ آخری رمضان چلا، کر کے اب دل کے گلستان کو تو ویران چلا، سب مہینوں کا بنایا جسے سلطان چلا، اور بن کے آیا تھا جو خوشیوں کا سامان چلا، اس لیے غم سے ہے نم آنکھ کہ رمضان چلا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا آتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك يا الله یا اللہ یا اللہ۔ اے پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری اس ماہ مقدس کی آج کی آخری حاضری کو شرف قبولیت عطا کر دے۔ یا اللہ ہر آنکھ جو آنسو بہا رہی ہے، ہر دل جو پریشان ہے، ہر چہرہ جو افسردہ ہے، یا اللہ ان سب پہ اپنی رحمت کی نظر فرما۔ اے مالک ہم نے حقیقتاً نہ تو تیرے اس مہمان کی عزت کا حق ادا کیا، نہ ہم نے اپنی عبادتوں کا حق ادا کیا، نہ ریاضتوں کا حق ادا کیا۔ الہی تجھے ان خوش نصیب لوگوں کا واسطہ جنہوں نے راتوں کو بھی تیری بارگاہ میں حاضری دی، دن کو بھی تیری عبادتیں کی، تلاوتیں کی اور تجھے راضی کیا۔ یا اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ اور یا اللہ یہ سارے محفل کے اتنی کثیر تعداد میں لوگ، یہ کتنے خوش نصیب ہے مولا، تو نے ان پہ کتنا احسان کیا کہ 29 دن انہیں اپنے ذکر کے لیے سفر کی توفیق دی، اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کی، سننے کی توفیق دی۔ اور یا اللہ خاص طور پہ قابل رشک وہ بچیاں، وہ خواتین جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں تیری بارگاہ میں بیٹھ کر باشرہ زندگی کا نہ صرف زبان سے عہد کیا بلکہ عملی طور پر سیدہ خاتون جنت کے پردے کو اختیار کیا، اس کی عزت کو اپنا تاج بنایا اور عزت کی اس چادر کے نیچے آ گئی۔ یا اللہ یہ سایہ قیامت تک ان پہ قائم رکھنا۔ مولا ان خوش نصیب بچیوں کی وجہ سے اس گناہگار کے پہ کرم کر دینا۔ یا اللہ قیامت میں اس عمل کو میری بخشش کا سبب بنا دینا۔ یا اللہ سیدہ خاتون جنت کے قدموں میں اس سیاہکار کو، اس خطاکار کو جگہ عطا فرما دینا کہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر سکوں کہ یہ وہ سب خوش نصیب لوگ ان محافل میں آ کر آپ کے پردے کو اختیار کرنے والے اور نورانیت کے یہ تاج اپنے سروں پہ سجانے والے ہیں۔ مولا ہمارے اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ یا اللہ ان تمام خواتین کو اس کے تقدس کو سنبھالنے کی اور اس کی پاسداری کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ اگر ہماری زندگیاں رہی رب ذوالجلال ہم تیرے آئندہ سال کے اس مقدس مہمان کا انتظار کرتے رہیں گے، تیری پاک کلام سے جڑے رہیں گے، اس کی تلاوتوں کو اپنے سکون کا باعث بناتے رہیں گے۔ ہم سب نے مولا جو عہد کیا ہے ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہم 2 آیتیں ہی روز کی پڑھیں مگر مولا ہم سے یہ توفیق نہ چھین لینا۔ یا اللہ ہمیں پورا سال ان نیک کاموں پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ آج کے دن میں، آج کی محفل میں ہماری وہ بخشش فرما دے کہ ہمارے دلوں کو تسکین نصیب ہو جائے، ہمیں وہ راستہ عطا کر دے کہ کبھی بھٹک کر دوبارہ شیطان کی طرف نہ جائیں، صراط مستقیم پہ چلنا ہمارا مقدر فرما دے۔ یا اللہ ہم سے تو راضی ہو جا، یا اللہ اپنی رضا کے کام کرنے کی ہمیں توفیق دے دے۔
یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کے غلاموں میں شامل کر لے۔ اے اللہ ہمارے گلوں میں اپنے محبوب کی غلامی کے پٹے ڈال دے۔ یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیشہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، مگر مولا حوصلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اے اللہ امتی ہونے کی لاج رکھ لینا۔ اے اللہ ہمیں اپنے احوال اور اپنے اعمال سنوارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دے، اور اے پروردگار ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما، ہماری برائیوں کو ختم فرما دے، ہمیں برے راستے، بری صحبتوں، بری دوستیوں سے نجات عطا فرما دے۔ اے مالک آج ہر آمین کہنے والے کو اتنا اخلاص عطا کر دے، اتنی صداقت عطا کر دے کہ وہ جو بھی آمین کہے سچے دل سے کہے، اور پھر یہاں سے اٹھنے کے بعد گناہ کی طرف کبھی پلٹ کر نہ دیکھے۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، اپنے پسندیدہ بندوں کی راہ پہ چلنا نصیب کر دے۔ یا اللہ ہم پر، ہمارے ظاہر پر، ہمارے باطن پر اپنی کرم نوازیاں فرما دے۔ یا اللہ ہم سے بچھڑنے والے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہماری نیکیوں کے اجر ان کو بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ تجھے اپنے محبوب کا صدقہ، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے جانے والوں کے لیے ہمہ وقت ہمیں نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو مصطفیٰ کریم کی محبت، آپ کی غلامی میں وہ سفر نصیب فرما کہ جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، جس سے ہمارے دلوں کو تسکین ہو جائے۔ مولا وہ ہے تیرے گھر کی زیارت، تیرے محبوب کے در کی زیارت۔ اے اللہ آج اس محفل میں اول تا آخر دور تک بیٹھی ہوئی تمام بچیوں، تمام خواتین کے لیے وہاں کی حاضری لکھ دے۔ یا اللہ سب کے نصیب میں لکھ دے، جب جب جس کی باری آئے پروردگار سب کو اپنے دربار میں بلا لے، سب کا جانا آسان فرما دے۔ اے رب العزت ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم نے جتنے مسائل تیرے پاک کلام میں پڑھے ہیں یا اللہ ان سب پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تجھے اپنی رحمتوں کا واسطہ، اپنے کرم نوازیوں کا واسطہ، سیدہ خاتون جنت کا واسطہ، آپ کی امی جان سیدہ طیبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ عائشہ الصدیقہ کا واسطہ، یا اللہ ہمیں دین کا علم عطا فرما، ہمیں دین کی محبت عطا فرما، ہماری نوجوان بچیوں کی توجہ دین سیکھنے اور پڑھنے کی طرف فرما، ان کے دلوں کو پھیر دے۔ یا اللہ ان کو غلامی عائشہ صدیقہ، غلامی خدیجۃ الکبریٰ اور غلامی فاطمہ الزہرا نصیب فرما دے۔ اے اللہ تجھے اپنے رحمتوں کا واسطہ، یا اللہ جو دعائیں ہم زبان پہ نہیں لا سکے انہیں بھی قبول کر لے۔ اے اللہ میں نے تیری رحمت کے بھروسے پر ان ساری بہنوں بیٹیوں سے وعدہ کیا ہے کہ آج جو دعا ہم نہیں کریں گے وہ بھی قبول ہوگی، تو اے اللہ ان کے دلوں کی حالت کے مطابق ان کی سب دعائیں قبول فرما دے۔ یا اللہ سب دعاؤں کو قبول کر لے، سب کو اپنی رحمت سے نواز دے، اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی جستجویں پوری کر دے۔ یا اللہ ان سب کو شفائیں دے دے۔ اے رب العزت ظاہری باطنی مسائل اور معاملات کو حل کر دے۔ اے اللہ ہمارے تمام بھائی جو باہر ہماری محفل میں انڈائریکٹ شریک ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور اگرچہ وہ اپنے کام کے ساتھ بھی منسلک ہوتے ہیں، لیکن یا اللہ وہ سبب بنتے ہیں ان تمام بہنوں بیٹیوں کو تیری راہ میں نکلنے، لانے اور لے جانے کا۔ پروردگار تیرے نیک بندوں کی صحبتیں اور تیرے ذکر کی صحبتیں اتنی تاثیر رکھتی ہیں کہ کوئی پاس سے بھی گزر جائے تو ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ یا اللہ یہ ہمارے بھائی اور بیٹے تو پورے 29 دن سے ہمارے ساتھ ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی بخش دے، ان سب کی حاجات بھی پوری کر دے۔ اے اللہ ان سب کو بھی نیکی کی محبت نصیب کر دے، ان سب کو بھی مصطفیٰ کا سچا غلام بنا دے۔ یا الہی رحم فرما، اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں، تو نہ ہم کو بھول جا۔ خوار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجو خدا کے واسطے۔
مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے۔ اللہم نور قلوبنا بالاسلام، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ تعالی۔